واحلل عقدة يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ کل ہم نے کون سا مخرج کیا تھا؟ سحری شاہ بتائیے، کل ہم نے کلاس میں کون سا مخرج پڑھا تھا؟ سحری شاہ آپ کا مائک میوٹ آ رہا ہے، آپ بتائیے۔ عائشہ بتائیے کل ہم نے کون سا مخرج کیا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوری میم، میرا ابھی جوائن کیا ہے، آپ نے کیا پوچھا؟ کل ہم نے کون سے مخارج پڑھے تھے؟ میم ہم نے کیا تھا زبان کا جو کنارہ ہے اور لام نون را۔ ٹھیک ہے، پورا مخرج بتائیے۔ زبان کا کنارہ کہاں لگے گا؟ سامنے دانتوں سے لگے تو لام نون ٹھیک، را ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج ہم مخارج آگے نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ مخرج کل کریں گے۔ جی۔ آج ہم تھوڑا سے یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تب نہ تو قواعد لکھے گئے تھے، نہ قواعد تھے، نہ ہی نقطے اعراب تھے۔ تو پھر یہ سلسلہ کس طرح سے جاری رہا اور کس طرح سے یہ ہم تک قرآن مجید پہنچا؟ کیونکہ اس دور میں لوگ بھی عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی اور قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا۔ اب جیسے ہم اردو دان ہیں، اردو ہے ہماری زبان، اردو میں کوئی بھی کتاب پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم اس کو بہت اچھی اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ کر اس کو انجوائے کریں گے، لیکن عربک ہم نہیں انجوائے کریں گے کیونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم تک پہنچا تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو کس طرح سے یہ سارا پروسیس چلا۔ تجوید کو مرتب کرتے ہوئے اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے ادائیگی کے اعتبار سے اور دوسرا ہے قواعد کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک کسی قسم کا کوئی بھی رول مرتب نہیں کیا گیا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا، نہ تو کوئی بک لکھی گئی رول پر اور نہ ہی نقطے اعراب لگائے گئے ٹیکسٹ پر، اور نہ ہی اس پہ باقاعدہ سکھایا جاتا تھا کہ یہاں پہ آپ غنہ کریں، یہاں پہ کلکلا کریں، یہاں لمبا کرنا ہے، یہاں چھوٹا کرنا ہے۔ کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یہ خالص عرب لوگ تھے، انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہمارے لیے کچھ بھی کوئی کسی قسم کا کوئی بھی قاعدہ مرتب ہو۔ اور پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عرب لوگ گھنٹہ گھنٹہ شاعری کرتے تھے بغیر نقطوں کے، یعنی ایسے ایسے لفظ بولتے تھے کہ جس میں نقطے ہوتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیں ہی خالی ایسا لیٹر ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں آ رہا۔ اب باقی آپ خود نوٹ کریں، میں جو بھی بول رہی ہوں اس میں تقریباً ہر لفظ میں نقطہ آ رہا ہے، ہر لفظ، فا میں نقطہ، ضا میں نقطہ، آ میں مدہ اس میں نہیں ہے، رہا اس میں نہیں آ رہا، ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے، ان تین لفظوں میں کوئی نقطہ نہیں آ رہا، لیکن اس کا تو کوئی جملہ نہیں بن رہا۔ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کتنے کوشچن ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ تو ایک سینٹینس ہے، وہ بھی انکمپلیٹ۔ وہاں پہ اتنے عرب دان تھے کہ پورے پورے گھنٹہ شاعری کرتے تھے، شاعریوں کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، مقابلے پہ شاعری کرتے تھے، بغیر نقطوں کے الفاظ بولتے تھے، یعنی کہ انہیں اپنے اوپر اتنا عبور تھا، غرور بہت تھا کہ ہم عرب دان ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی ہمارے سامنے آئے جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، اور انہیں اپنی زبان پر بہت عبور تھا، زبان پر عبور بھی بہت تھا اور زبان پر فخر بھی بہت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان عربی ہے، اس جیسی زبان کسی اور کی ہے ہی نہیں،
اتنی پاورفل اور اتنی فصاحت والی، یعنی کہ ایک لفظ میں 10 معنی چھپے ہوتے تھے۔ قرآن مجید کا بھی ایک لفظ ہے، اس کی جیسے وضاحت کی جائے تو طرح طرح کے معنی سامنے آتے، اتنی ڈیٹیل اس میں سامنے آتی ہے کہ انسان غور و فکر ہی کرتا رہ جاتا ہے، اچھا اس کا یہ معنی بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے۔ صرف ایک لیٹر ہے با، با زیر بی، اس کے عربی میں تقریباً 17 معنی بیان کیے گئے ہیں، صرف ایک سنگل لیٹر کے 17 معنی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عربی زبان میں کتنی بلاغت اور کتنی فصاحت ہے۔ کافی عرصے تک یہ اسی طرح سے جاری رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، تو اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نازل کرنا ہمارا ذمہ ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب دان تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہیں یہ ڈر بھی محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ وہ جلدی جلدی پڑھنا شروع ہو گئے تھے، انہیں خود لکھنا بھی نہیں آتا تھا، کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تو وہ لکھتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ ایک دم سے اتنا پریشان نہ ہوں، نہ اتنا گھبرا جائیں، نازل ہم کر رہے ہیں، اس کو آگے پہنچانا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے، ہم آپ کو یاد بھی کروائیں گے اور ہم آپ کی زبان سے بالکل صحیح ادائیگی آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام بہت مطمئن تھے، وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور آگے مزید صحابہ کرام کو اور آگے لوگوں کو وہ سکھاتے جاتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب صحابہ کرام نے، عرب لوگوں نے دوسروں کو سکھانا شروع کیا، یعنی کہ غیر عرب لوگوں کو، جیسے ہم لوگ ہیں، پاکستان ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چائنا ہے ان کی زبان چائنیز ہے، جاپنیز ہے ان کی زبان دوسری ہے، تو جب عربوں کا غیر عرب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوا، وہاں تک ان لوگوں نے قرآن مجید پہنچانا شروع کیا، تو پھر انہیں ڈر ہوا، انہوں نے کہا ہم تو عرب تھے، ہمارے لیے قواعد کی ضرورت نہیں تھی، اب تو یہ وہ لوگ ہیں نون عرب ہیں، انہیں تو عربی نہیں آتی، انہیں تو باقاعدہ سکھانا پڑ رہا ہے، پڑھنا بہت مشکل سے ادائیگی نہیں آ رہی ہے، تو ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ عرب لوگوں کو پتا تھا یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا نون پڑھنا ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن باقی لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ جیسے ایک پچھلے دنوں ہم نے ایک ایگزامپل ہمارے سامنے سے گزری تھی، کسی کے ذہن میں ہو چھوٹا سے نون کی ایگزامپل گزری تھی پچھلے دنوں؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھا رہے تھے کسی کو، تو مد اس نے نہیں پڑھی تھی، وہ آیت نہیں مجھے اس ٹھیک ٹائم ہے، یاد آ رہی، تو وہ ہاں پھر جی انہوں نے بالکل کہا تھا کہ اس کو ویسے پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے، اور مد کے ساتھ پڑھایا ہے اس بالکل۔ دو طرح کے قرآن مجید ہیں، ایک عربی مصحف ہوتا ہے اور ایک پاکستانی، جیسے آپ کے پاس پاکستانی ہے، اس میں تو شد بھی لکھی گئی ہے اور اس میں چھوٹا سا نون بھی لکھا گیا، لیکن جو ابھی بھی عربی مصحف موجود ہے اس میں چھوٹا نون نہیں لکھا ہوتا، یہ بھی ایک رول ہے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ اور ارجعی، سورۃ الفجر ہے، تو یہاں پہ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو چھوٹا سا نون پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، سوری یہاں پہ نون نہیں آتا، نون آتا ہے سورۃ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، تو یہاں پہ جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ عرب لوگوں نے ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے قرآن مجید پر نہیں لکھی ہوئی، جیسے چھوٹا نون ہے۔ پھر وقف آ جائے تو وقف میں تشدید کا قاعدہ ایک ہوتا ہے ادغام، جہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے تشدید نہیں لکھی ہوتی، جبکہ وہاں پہ ملانے کی صورت میں ادغام ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے، انہیں یہ قواعد اچھے خاصے عبور حاصل ہے اس پہ کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ پاکستانی مصحف میں ہر جگہ یہ چیزیں مینشن ہے۔
اگر کہیں نہ ہو تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہاں پہ تو تشدید ہی نہیں لکھی ہوئی، پھر ہم کیسے تشدید پڑھیں؟ تو پھر عرب لوگوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، غیر عرب میں جا رہا ہے، تو پھر ان لوگوں نے جیسے حضرت علی پڑھتے تھے اور پھر تب قواعد مرتب کیے گئے کہ اگر زبان، انہوں نے کہا کہ اگر منہ اوپر کی طرف کھلے گا تو اس کا مطلب ہے اس لیٹر کے اوپر زبر ہے، تو وہ زبر لگا دیتے تھے۔ پھر حضرت علی پڑھتے تھے نیچے کی طرف تھوڑا منہ جھکتا تھا تو وہاں پہ زیر لگا دیتے، پھر منہ تھوڑا گلائی میں ہوتا تو وہاں پیش لگا دیتے۔ تو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ حرکات کے بھی مخارج ہے، زبر، زیر، پیش، تو یہ مخرج ہے، زبر میں منہ اوپر کھلتا ہے، زیر میں نیچے کی طرف، اور پیش میں گول ہوتا ہے۔ یہاں تک کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھے۔ یہاں تک کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو پوچھ لیں۔ آ گئی ہے سمجھ۔ چلو ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بس پھر اس کے بعد کی باقی ڈیٹیل کی چیزیں ہیں کہ باقی علماء کے اور اس طرح سے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ کس کس نے تجوید کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ کام کیا، کتنی لوگوں نے محنت کی، اس کے بعد پھر کتنے، جیسے ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو کتنے لوگ اس کو کتاب کو نظر ثانی کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے وہ پبلش ہوتی ہے، بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ تو قرآن مجید کا معاملہ تھا اور یہ بہت نازک معاملہ تھا، اس میں ایک ایک چیز بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھی گئی، لکھی گئی، کتنے لوگوں کو اس کو چیک کروایا گیا، اس کے بعد کہیں جا کے یہ آگے پھر لوگوں تک پہنچی۔ پھر اسی طرح سے مخارج ہے، مخارج کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، کچھ کہتے ہیں 14 ہیں، کچھ کہتے ہیں 16 ہیں، 14، 16، 17، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی پھر قواعد مرتب ہوئے تھے تو اس میں بھی اختلاف موجود ابھی بھی ہے، یعنی مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، ان کے نام بھی موجود ہے کہ یہ عالم ہے، ان کے بارے میں، مخارج کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ پھر اسی طرح سے وقف کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وقف کی بھی بہت اقسام ہے اور وقف باقاعدہ ایک علم ہے۔ حضرت علی نے ترتیل کی جو تعریف کی تھی اس میں کہا تھا ترتیل کیا ہے؟ الترتیل ہوا تجوید الحروف، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر جو پڑھنا ہے، ترتیل یہ کیا ہے؟ حروف کی تجوید ہے۔ ومعرفت الوقوف، اور وقوف کی معرفت ہے، یعنی حروف پہ ہم نے ورک کرنا ہے، اور حروف پہ ورک کیا ہے؟ مخارج اور صفات اور وقف کی معرفت حاصل کرنا۔ عموماً ہم وقف کو بہت لائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھتے دو دو تین تین لفظوں کو توڑ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا جہاں پہ دو لفظ کی جوائننگ آتی ہے، تشدید آتی ہے یا مد آتی ہے، ہم وہ بھی توڑ کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو جبکہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم وقف کو باقاعدہ سیکھیں کہ وقف ہے کیا چیز، اور لمبا سانس وقف ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک سانس میں پڑھتے جائیں اور جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر آ کے سانس توڑیں بس۔ اب جیسے ہم بات کریں، میں بات کرتے کرتے جگہ جگہ پر رک جاؤں، مطلب سینٹینس کمپلیٹ ہونے سے پہلے رک جاؤں، اور جہاں سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ میں نہ رکوں اور وہاں میں ملا کر بولوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آواز میں بالکل بھی میں اتار چڑھاؤں نہ لاؤں، نہ رکوں، آپ سے کوشچن نہ کروں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھا رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی، بہت بوجھل لیکچر تھا اور بورنگ تھا۔ اسی طرح سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہاں پہ وقف کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ اب ہمارے لیے وقف کرنا مشکل بہت زیادہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم یہاں وقف کریں کہ نہ کریں۔ اسی لیے وقف پہ جو قرآن مجید کے اینڈ میں رموز اوقاف ہیں، یہ بھی ایک بنائے گئے ہے کہ اس کے مطابق چلیں، آپ کر لیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کہیں ہم وقف کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہ پر وقف کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ حرام جگہ بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بات چل رہی ہوتی ہے، بہت سخت الفاظ ہوتے ہیں، ہم لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھتے اور وہاں پہ رک بھی جاتے ہیں، تو وہ معنی ٹوٹل بدل جاتا ہے۔ آتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین،
اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. لا يحب المعتدین. ہم پڑھیں گے ان اللہ لا، آگے ہم سے ملانے میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی حرف صحیح ادا نہیں ہو رہا تو ہم یحب المعتدین کو الگ پڑھ دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو حد سے گزرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی ہم نے تو ٹوٹلی معنی ہی بدل دیا. تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں یہ کبیرہ گناہوں تک بھی لے جاتی ہیں. تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا. بالکل، قرآن مجید کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. تجوید کے بارے میں ہمارے لیے پھر کیا حکم ہوا؟ اب ہم نے یہ سارے ڈیٹیل پڑھی کہ ہم تو عرب دان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قواعد تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی مرتب ہوئے. تو اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ قواعد سیکھیں؟ ہم کیا کریں؟ تجوید کے ڈیٹیل کے ساتھ اتنے تفصیلی قواعد سیکھنا سب پر فرض نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لازم نہیں کی کہ اب ہم باقاعدہ ایکسٹرا لیول کے، بہت ہائی لیول کے ہم تجوید کورسز کر کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں. اب جیسے کل ہم نے پڑھا لام نون را کا مخرج، جبکہ مخرج یہ ہے ہی نہیں جو میں نے آپ کو کروایا، دور دور تک کے مخرج نہیں ہے جو میں نے آپ کو کروایا. میں نے ایکسٹرا شارٹ سے بھی شارٹ میں نے آپ کو بتایا، جبکہ لام کے مخرج میں 4 حصے استعمال ہوتے ہیں. زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ، جب سارے دانتوں کے نام لیتے، ثنایا، رباعی، انیاب اور دواحق کے کناروں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. یہ مخرج ہے لام کا. پھر نون میں زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے کناروں سے لگے. را میں ہے زبان کا کنارہ مع پشت لسان، جب ثنایا علیا کے کناروں سے لگے. یہ الگ الگ مخرج ہیں، لیکن میں نے آپ کو کروایا کہ زبان کا کنارہ سامنے دانتوں پہ لگے بس. تو بتانا کیا مقصد ہے کہ یہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل ہے مخارج میں. اب یہ ہر نارمل انسان کے لیے بھی سیکھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن لام کے مخرج پہ آپ کی زبان اسی جگہ پہ لگنی چاہیے جہاں پہ ادائیگی صحیح ہوتی ہے. آپ کے اس حرف کی ساؤنڈ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. پڑھنا آپ پر قواعد کے مطابق فرض ہے. اب جیسے بچے پڑھتے ہیں، ناظرہ کے لیے جاتے ہیں، قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کے مخارج اتنے اچھے ادا ہوتے ہیں، ان کے قواعد بہت اچھے ہوتے ہیں، مد بہت پیاری کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. تو انہیں ادائیگی سکھائی گئی ہے نا، یہاں پہ رکیں، غنہ کریں، اس کو لمبا کر کے پڑھیں. تو یہ چیز ہے. اسی لیے دیکھیں بیسیکلی یہ جو آپ کا کورس ڈیزائن کیا ہے کہ یہ 0 لیول ہے، اور 0 لیول میں آپ کو ادائیگی ہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، آپ یہاں نشان لگانے. یہ مد ہے، اس مد میں تشدید آئی ہے، تشدید والی مد کو ہم 6 کاؤنٹ لمبا کریں گے. میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اتنے لمبے چوڑے قواعد نہیں یاد کروائے، بلکہ ان قواعد کے مطابق ادائیگی میں نے آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں بتائی ہے. تو ادائیگی سیکھنا ہم پر فرض ہے، جبکہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم قواعد نہ بھی سیکھیں تو ہمارے اوپر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اب جو تجوید ہے اس کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. بیسکس جو ہے نا چیزیں وہ 4 ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے مخارج، دوسری ہے صفات. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تجوید کسے کہتے ہیں کہ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. تو یہ مخارج اور صفات ایک چیز نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ الگ الگ ٹاپک ہیں. مخارج الگ ہیں اور صفات الگ ہیں. تو تجوید کے جو پلرز ہیں یا جو بیس ہے وہ 4 چیزوں پر ہے. کون کون سی؟ پہلی ہے مخارج، دوسری ہے صفات، تیسری ہے تجوید کے باقی کے تمام قواعد، اور چوتھی کیا چیز آ جاتی ہے کہ پھر ہم زبان کو ان حروف کی ان تمام قواعد کی ادائیگی کا عادی بھی بنائیں. یہاں تک ہم کریں گے.
किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ ले। समझ आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आप में से कौन बताएगा कि तजवीद की बुनियादी तजवीद बेसिकली किन 4 चीजों पर है? तजवीद की बुनियाद जो है मुखारिज, सिफात और तजवीद के बाकी कवायद और उसको ज़बान याद करने के ऊपर। की अदायगी का आदी बनाना। ठीक है। मखारिज, सिफात, तमाम कवायद और फिर जुबान को उसकी अदायगी का आदी बनाना। आदी आज हम आगे का कायदा करते हैं, कायदा निकाल लीजिए। आज हम करेंगे पेश, लेसन नंबर 9, पेज नंबर 14, पेश का बयान। पेश को अरबी में हम कहते हैं दम्मा। सिंगल पेश को हम अरबी में क्या कहते हैं? दम्मा। अब जैसे भी हमने पढ़ा कि जबर में मुंह ऊपर खुलता था तो एराब में जबर लगा देते थे, ठीक है। अगर किसी हर्फ की अदायगी में होंठ गोल होते थे तो क्या करते थे? पेश लगा देते थे। तो पेश का फिर क्या मखरज हुआ? होंठों को गोल करना। अगर हम पेश को में होंठों को गोल करके नहीं पढ़ते तो वो अदायगी जो है थोड़ी मजहूल हो जाती है। मसलन रूबू है तो रूबू ओ, ओ की साउंड यानी ओ तो मजहूल है, ओ कोई नहीं है। ऊ ऊ गु फू उ खू। ये अदायगी, सही अदायगी क्या है कि हम होंठों को जितना अच्छा गोल करेंगे हमारी अदायगी उतनी अच्छी होगी। होंठ गोल होंगे ना तो वो आवाज भी गोल होगी, गोल होके बाहर आएगी। और गोल आवाज किसकी होती है? पेश की। ठीक है। बाकी इन्हीं चीजों का ख्याल रखेंगे कि अदायगी करते हुए कि हमने इसको खींच के नहीं पढ़ना, बू तू सू नहीं करना, ना ही झटका देना है। कायदे में तो हम प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, बू तू सू छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद पर आते हुए हम उसको जरूर खींच लेते हैं। दरमियान में हम किसी हरकत को लंबा कर देते हैं या फिर हम एंड में हरकत को लंबा कर देते हैं, तो इन दोनों चीजों से बचना है। जैसे कल का लेसन हमने पढ़ा था सूरतुल गाशिया, आमिलातुन नासिबा में हम कैसे पढ़ेंगे? आमिलातुन 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 नासिबा, इससे बचना है। ये असल प्रैक्टिस है। कायदे में प्रैक्टिस असल प्रैक्टिस नहीं है। कायदे में तो आपको मैं बता रही हूँ कि अदायगी का तरीका क्या है। आपने असल प्रैक्टिस और जो वर्क करना है वो आपका लेसन है कुरान मजीद। आमिलातुन ला ली लू, ये हमने कायदे में पढ़ा कैसे अदायगी करनी है, ला ली लू, ठीक है। तो फिर इसी तरह से कुरान मजीद में भी ऐसे ही अदायगी करनी है। आमिला ला आमिलातुन नासिबा, ये आपकी असल प्रैक्टिस है। 10 बार आपने कायदा पढ़ना है घर में, लेकिन अब जो आपने कायदा घर में पढ़ लिया ना, जो आपने प्रैक्टिस कर ली है, बू तू सू जू शु खू, कि हमने इसको लंबा करके नहीं पढ़ना। अब यही सारी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे लेसन में आएगी। जैसे आज हमारा कौन सा लेसन है? आज है हमारा सूरतुल आला। तो यहाँ पे पढ़ते हुए हमने दम्मा को बहुत अच्छे से अदा करना है, उसको लंबा नहीं करना। जैसे आज के लेसन में आएगा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, सुम्मा ला यमूतु। अब तू को नहीं खींचेंगे, तू बू तू सू, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए अदायगी करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब माइक अनम्यूट करके पढ़ लें क्योंकि पेश है, इसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि पेश मजहूल ना हो। जबर अदायगी हमारी अच्छी हो जाती है लेकिन पेश अमूमन मजहूल हो जाती है। बू बु तू तु तू बू तू बु बु तु बु तू बु तू जू सु जु जु सु जु हु खू खु खु
اب آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ مخرج کا، کہ جو ہم مخارج پڑھ چکے ہیں ان کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں، اور دوسرا ہم پیش پڑھ رہے ہیں تو پیش میں ہمارے ہونٹ گول ہوں، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ فوکس آپ کا ہونٹوں پر ہوگا کہ آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے ادائیگی کرنی ہے۔ خو خو ہو 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 دو زو دو دو زو رو زو رو رو زو شو 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 سو شو شو سو زو سو سو زو رو تو زو تو تو زو 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 تو زو تو تو زو عو غو او او زو زو غو غین زوان یا عین اور غین عو غو او زو زو کی ساؤنڈ آ رہی ہے، زو زوا کہاں ہے؟ زوا تو ہم نے پڑھ وہ لیا، غین پڑھنا غو 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 صرف کی آواز بھی نہیں آ رہی، سب پڑھیے نا اونچی آواز سے۔ فو او قو غو فو کو او اب میں قاف اور کاف اکٹھا پڑھاؤں گی، پر اور باریک میں فرق کرنا ہے۔ قو کو 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 مو کو مو لو لو مو نو وو نو 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 او رو او ہو ہو او 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 آپ کی آوازیں بہت آہستہ ہیں یا بہت زیادہ آگے پیچھے آ رہی ہیں۔ یو 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 مشق بھی ہم 2 لائنیں کریں گے۔ بوہیتا، بوہیتا بوہیتا اب بوہیتا دیکھیں مشق میں اب یہاں پہ تینوں حرکات آ رہی ہیں، آپ سب نے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ عموماً آدھے اسٹوڈنٹس پڑھ لیتے ہیں پھر دوسرے شروع کرتے ہیں تو اس سے بہت لمبا۔ یہاں پہ تینوں حرکات آ رہی ہیں، زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی۔ پیش میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور باقی زبر زیر کا خیال رکھنے کہ یہ حرکت لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بوہیتا، بوہیتا بوہیتا خوابوسا، خوابوسا خابوسا خوابوسا کیسورا، کاسورا کاسورا جوعیلا، جوعیلا جوئیلا حشیرا، ہوشیرا ہوشیرا راپورے حشیرا، ہوشیرا 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 خلق، ہولیکا خلیقا قاف پر خلق، خلیقا ہولیکا دعیہ، دعیا دعیہ ذکیرا، ذکیرا ذکیرا رسول، رسول رسول ربوع، ربوع ربوع سقط، سقیتا سقیط اعظ، عائذ عائذ صحف، صحف ضرب، ضریبا ضریب طبع، طبیعہ طوبیہ عفیہ، عوفیہ عوفیہ فعیل، فعیلہ فعیلا قتل، قتیلا کتیبہ کتب، کتیبہ کتیبا لعن، لعن لعنا منع، منیعا منیع نفخ، نفخ نفخ وضع، وضع وجد، وجد وجد وهو، وهو وهو
کمپلیٹ ہم نے اس سے کر لیا کیونکہ ابھی آگے ہمارا قاعدہ کافی رہتا ہے تو ہم ڈیلی ایک لیسن انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، پہلے ہم نے زبر پڑھی، پھر دو زبر، پھر زیر، دو زیر. اب تو ماشاءاللہ سے وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں، کس کو لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا، ادائیگی کا کیا طریقہ ہے. آج ہمارا لیسن ہے سورۃ الاعلی. سب نے نکال لی؟ جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب نے پڑھنا ہے ایک ساتھ، ٹھیک ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی. ربی اسم ربک العلی. اعلی. اعلی. اعلی، موٹا کوئی بھی حرف نہیں ہے، تمام حروف کو باریک ادا کیجیے. اعلی. حمزہ اور عین میں فرق ہوگا نا، ہم حمزہ کا بھی مخرج کر چکے ہیں، عین کا بھی کر چکے ہیں. تو جتنی چیزیں ہم نے کر لی ہیں وہ جو آپ کو بھیجی گئی تھی آڈیو، اس کے ساتھ آپ، یعنی کہ یہ نہیں کہ جس دن ہم نے مخرج کیا آپ نے اسی دن پریکٹس کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا عین ابھی بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ اچھا ادا نہیں ہو رہا، حمزہ مخرج سے ادا نہیں ہو رہا. جو آپ کو مخرج اپنا ویک لگ رہا ہے آپ ڈیلی اس چیز کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ جی. پہلے حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے، پھر عین کو نرمی سے. الاعلی. الاعلی. یہ ابھی بھی ڈسٹربنس کی، اس کا مطلب ہے حمزہ اور عین کی آپ نے اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک العلی. بک الاعلی. ربک العلی. الذی خلق الذی خلق فسوى فسوی. الذي خلق فسوى. الذی خلق فسوی. اب دیکھیں واو پہ شد آپ کے ہون گول نہیں ہو رہے تو وہ ساؤنڈ ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے. فسوى. والذي قدر فهدى. والذی قدر فہدی. اب ڈھیلا ڈھیلا نہیں، قدر نہیں، را ری رو پڑھا نا قاعدے میں، تو یہ آپ کی پریکٹس یہاں ہونی چاہیے. قدر فہدى. قدر فہدی. والذي أخرج والذی أخرج المرعى. اخرج المرعى. نہیں ہوتا یہ ڈیلی کسی نہ کسی کی غلطی آتی ہے. تمام حروف کو آپ نے باریک کرنا ہے، صرف 7 لیٹرز پڑھنے، بس اونلی 7. تو 7 کے ساتھ ساتھ آپ باقی 7 کو اور پڑھنگ کریں، ٹھیک ہے؟ أخرج المرعى. أخرج والذي أخرج المرعى. والذی اخرج المرعى. پھر نہیں کرنا نا، کی ساؤنڈ کو چینج کریں، ہے المرعى. المرعى. فجعله. فجعله. پھر عین موٹا ہو رہا ہے، آپ حروف کو کانشیس ہو کے پڑھیں، ایک ایک لیٹر پہ دھیان دیں. یہ باریک ہے، اس کو باریک ہی کرنا ہے. غین پورا غین کے ساتھ سا پڑھ نہیں، غصہ غصہ نہیں کریں گے.
غثاء فجعله فجعله غثاء غثاء أحوى أهوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك 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 فلا تنسى فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ونيسرك آپ لوگوں کی آوازیں بہت آہستہ ہیں لليسرى سب مل کر پڑھیے اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے آواز آئے نا، پتہ چلے آپ کی ادائیگی میں کہاں مسٹیک آ رہی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر نہیں، سيذكر نہیں، سیز پہلے زال کو آپ نے یا سے ملانا ہے، تشدید ہے، پھر کاف کو زال سے، کیونکہ تشدید پیچھے سے ملاتے ہیں نا، تو پچھلا لیٹر ضرور جوائن کریں۔ سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى را پور ہے را
الكبرى الذي يصلى النار الكبرى الذي الذي يصلى يصلى النار النار الكبرى الكبرى ثم 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 لا يموت لا لا يموت يموت فيها 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 ولا يحيا ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح قد قد أفلح أفلح من تزكى من تزكى قد أفلح من تزكى قد قد أفلح من أفلح من تزكى تزكى أفلح لمبني أفلح من تزكى أفلح من أفلح من تزكى تزكى وذكر اسم ربه وذكر وذكر اسم ربه ربه فصلى فصلى اللہ لام تو کوئی بھی موٹا نہیں کرنا فصلى فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر وذكر اسم ربه ربه فصلى فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا اب سا میں سیٹی آ رہی ہے سیٹی نہیں آنی چاہیے تؤثرون تؤثرون والآخرة والآخرة پوری توجہ لیسن پہ دیکھیں آ کا ہم موٹا کبھی کرتے ہی نہیں ہے ہمیشہ آ ہوتا ہے آ نہیں ہے خا اور را پر ہوں گے آ کو باریک والآخرة والآخرة خا را کو پٹ کرنا ہے یہی اصل آپ کی پریکٹس ہے صرف پر حرف پر ہونا چاہیے آگے پیچھے تمام حروف باریک ہے تو انہیں باریک ہی رکھنا ہے والآخرة والآخرة خير وأبقى خير وأبقى والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى ہاں کو لمبا کرنا ہے زال کو بھی برابر کا ہی لمبا کرنا ہے ہاذا وہ اوپر ہی رکھا تھی کافی ماما کی الماری میں ادھر ہی سب سے نیچے نہیں ادھر ہی ادھر صحف ابراہیم
صحف صحف إبراهيم وموسى 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 صحف إبراهيم وموسى. صحف صحف إبراهيم وموسى. ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہم کریں گے سورۃ الغاشیہ. عائشہ آپ سٹارٹ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة يومئذ حمزہ کا يومئذ نہیں ادا ہوتا ہے، جب حمزہ نرمی سے خاشعة تو عین کی طرف چلا جاتا ہے. یومئذ يومئذ خاشعة خاشعہ. عاملة خاشعة جی عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بس کافی ہے، تسقى ٹھیک ہے، من بس یہاں تک کافی ہے. مہرین آپ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع عین پڑھیں. ضریع. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه بس يومئذ ناعمة نون پر ایک ناعمہ. نائمة ناعمہ. نائمة. بس یہاں تک کافی ہے. اصل میں ہمیں موٹے حروف کرنے کی اتنی عادت ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی موٹے کون جی سے تو باریک کون سے. آپ نے صرف ٹائپ پر ہو حروف جاتا کو ہے. ہر صورت میں انڈر لائن کرنا ہے، اور جب انڈر لائن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی حروف کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے ہر صورت. ٹھیک ہے، جی آگے فہرست شاہ پڑھیے. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها باقی لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية بس یہاں تک کافی. فيها بس ٹھیک ہے، کافی. چلیے آج ہم آگے اب کرتے ہیں سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے سب مل کے. الرحيم والسماء والسماء والطارق. والطارق اب یہاں پہ کلکلا آپ کا ہونا چاہیے. والطارق ایسے نہیں ہے. والطارق پڑھیے. والسماء والطارق وما أدراك وما أدراك أدراك ما الطارق. ما ما الطارق الطارق وما أدراك ما الطارق. وما أدراك أدراك ما الطارق النجم الثاقب. النجم النجم الثاقب. الثاقب سامنے سیٹی نہیں آئے گی. النجم الثاقب. النجم النجم الثاقب. الثاقب کلکلا ہو ہی نہیں رہا آپ کا. آپ نے کلکلا کرنا ہے تو اس کا مطلب ادائیگی آپ کی کھل کے آواز ہے.
अस्साकिब, ये तो मैंने आवाज दबा दी है तो कलकला ही नहीं हो रहा। अस्साकिब, الساقب الصائب इन कुल्लु, إن إن كل كل नफ्सिल लम्मा نفس نفس لما لما अलैहा हाफिज, عليها عليها حافظ حافظ इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, إن إن كل كل نفس نفس لما لما عليها عليها حافظ حافظ فلينظر الإنسان فلينظر فلينظر الإنسان الإنسان مما خلق، مما مما خلق خلق فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر فلينظر الإنسان الإنسان مما مما خلق خلق मिम्मा लंबा नहीं करना, मिम्मा مما खुलिक, مما مما خلق خلق खुलिक मिम्मा इन दाफिक, خلق من ماء ماء دافق دافق खुलिक मिम्मा इन दाफिक, خلق من خلق من ماء ماء دافق دافق يخرج من بين الصلب يخرج يخرج من من بين بين الصلب والترائب، والترائب والترائب कलकला जहां जहां आए आप उसको अंडरलाइन करें और कॉन्शियस होके खुद से जितनी हो सकता है आप आवाज को पलटाएं क्योंकि अभी भी कलकला नहीं हो रहा। यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, يخرج يخرج من بين بين الصلب والترائب 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 إنه على رجعه إنه إنه على على رجعه رجعه لقادر، لقادر إنه على رجعه لقادر، إنه إنه على على رجعه رجعه لقادر قادر يوم 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 تبلى السرائر، تبلى تبلى السرائر السرائر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى تبلى السرائر السرائر فما له فما فما له له فما له فما فما له له من قوة ولا ناصر، من من قوة قوة ولا ولا ناصر ناصر فما له من قوة ولا ناصر
فما له من قوة ولا ناصر قوت ولا نہیں پڑھنا، قوت ولا پہ غنہ کریں. قوة ولا ولا ناصر ناصر والسماء 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 ذات الرجع ذات ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض والأرض ذات الصدع ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع ذات الصدع ذات الصدع الصدع إنه إنه لقول فصل لقول فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل پڑھیے سب. وما هو بالهزل 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 إنهم يكيدون إنهم يكيدون كيدا كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا. سب مل کے پڑھی نا. آپ باقیوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ للكافرين فمهل الكافرين فمهل الہا پہ شد پڑھی. فمهل الكافرين وقت نہیں ہے کافرین پہ. ٹھیک. أمهلهم رويدا رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آپ پہ شد پڑھنی. آپ لوگ پڑھ نہیں رہی. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. ہاں پہ شد پڑھیں. فمهل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ٹھیک. چلیں یہاں تک. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.